حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ تقلید اور ترک تقلید، اس کو سمجھ لیں، ترک تقلید یہ ام الفتن ہے، تمام فتنوں کی ماں ہے۔ دنیا میں جتنے فتنے مارز وجود میں آتے ہیں وہ ترک تقلید سے آتے ہیں۔ تقلید کا معنی اکابرین پر اعتماد ہے اور ترک تقلید کا معنی اکابرین پر بد اعتمادی ہے۔ تو جب آدمی اکابرین پر بد اعتمادی کرے گا تو پھر فتنوں میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، خلفائے راشدین ان کے بعد ہیں، عشرہ مبشرہ ان کے بعد ہے، ایک ترتیب ہے نا۔ تو صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جتنے ہمارے اکابر ہیں، اکابرین سے عدم اعتماد ہوتا چلا جائے گا، آدمی فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا۔ تو ترک تقلید یہ ام الفتن ہے۔ اگر ترک تقلید کا علاج ہو جائے تو تمام تر فتنوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ترک تقلید ایک بنیادی فتنہ ہے، باقی ساری اس کی شاخیں ہیں۔ کوئی مرزائی بنتا ہے، کوئی رافضی بنتا ہے، کوئی غیر مقلد بنتا ہے، کوئی معتزلی بنتا ہے، کوئی مماتی بنتا ہے، کوئی مودودی بنتا ہے، کوئی یزیدی بنتا ہے، کوئی خارجی بنتا ہے، کوئی عثمانی کے نام سے فرقہ بنتا ہے۔ یہ جتنے فرقے مارز وجود میں آئے ہیں ان تمام کی بنیاد ترک تقلید ہے۔ اس لیے اگر ان فتنوں کا دروازہ بند کرنا چاہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ ترک تقلید کا دروازہ بند کریں اور امت کو تقلید پہ لے آئیں، امت ان فتنوں سے بچ جائے گی۔ تو تقلید سے فرقے بڑھتے نہیں ہیں، تقلید سے فرقے کم ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہمیت کا حمل یہ عنوان تقلید والا ہے، اس کو بندہ سمجھ لے تو بہت سارے شبہات صاف ہو جاتے ہیں۔ تقلید کے عنوان کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ دیکھیں، آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے ہم فائلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور میرے علم میں نہیں ہے، اور ایسی جگہ ہوگی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسی بہت کم جگہ آپ کو ملے گی کہ ہر مسئلہ آپ کو فائل کی صورت میں ملے۔ ہم طلباء کے آنے سے پہلے فائلیں تیار کرتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ کروا کے رکھ لیتے ہیں، جو چاہے لکھنے کا ذوق ہے تو لکھ لے، اگر فائل کا ذوق ہے تو فائل خرید کے اپنے پاس رکھ لے۔ اس لیے دوران گفتگو آپ مسئلہ زبانی سمجھتے رہیں، جب مسئلہ سمجھ جائیں گے پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو لکھا ہوا آپ کے پاس مال موجود ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ کیونکہ فائل کے دوران بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی واضح اور کھل کر نہیں ہوتی، سمجھنا استاد سے پڑتا ہے، پھر آدمی فائل کو ہلکا سا کھولے تو پورا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کے لیے ہم پہلے سے فائل تیار کر کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے کی مشقت سے بچائیں۔ اگر لکھ کر مسئلہ پورا سمجھائیں تو پھر یہی ایک تقلید کا مسئلہ کم از کم 3 دن لے گا اور پورا نہیں ہوگا، اور جب لکھا ہوا آپ کے پاس ہے اب 2 دن میں یا 3 دن میں، چونکہ 1.5 گھنٹے میں اس نے بڑے آرام سے پورا ہو جانا ہے۔ جتنے مسائل آ رہے ہیں اگر آپ کو خود لکھنے پڑیں گے تو 6 گھنٹے میں ہوگا، اور لکھا ملے گا تو آپ 1.5 گھنٹے کے اندر پورا مسئلہ سمجھ آئیں گے۔ تقلید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ بس 4 چیزیں سمجھا لیں، تقلید کا پورا مسئلہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، یہ مسئلہ آپ پر کھل گیا نا تو پھر آپ کو کھل کر بیان کرنے کا لطف آئے گا۔ جب تک مسئلہ آدمی کے اوپر کھلے نا شرح صدر نہ ہو تو آدمی کھل کر مسئلہ سمجھا نہیں سکتا اور کھل کر مسئلہ بیان کر نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ بنیادی گفتگو آپ کی خدمت میں ایسی کر دیں گے کہ تقلید اور فقہ کے عنوان پہ آپ کبھی بھی کسی ٹینشن کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ سمجھنے والا دماغ مل جائے اور سمجھانے والی زبان مل جائے۔ دعا یہ کرے اللہ ہم سب کو سمجھنے والا دماغ عطا کرے اور سمجھانے والی زبان عطا کرے۔ کسی کے پاس سمجھنے والا دماغ نہیں ہوتا اور کسی کے پاس سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی، اور قصور پر ہمارا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھانا نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے ہیں جب تخصص کے علماء تشریف لاتے ہیں ہم سے رابطے بھی کرتے ہیں، اگر پوچھتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے یہاں تخصص کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شرطیں کیا ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔
لوگ بڑا تعجب ہوتا ہے، ابھی باقی مدرسوں والے کہتے ہیں کہ یہ نمبر اتنے لیے ہوں، میں نے کہا ہم نمبر نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو، بس باقی باتیں سب ہم اصلاح کرا لیں گے۔ یہ حماقت کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، عبارت نہیں آتی ٹھیک کرا لیں گے، صرف کی کمزوری ہے دور کرا لیں گے، اگر کتابوں میں کمی رہے گی کچھ تھوڑا بہت ہمت کرا لیں گے، بولنا نہیں آتا زبان کی اصلاح کرا لیں گے، جھجک کو دور کر لیں گے، لیکن حماقت کا علاج کہاں سے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے تھے اور ایک بندہ ان کے پیچھے تھا، اس سے جان چھڑا کے دوڑی، تو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اسے کیوں دوڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں احمق ہے، اسے جان چھڑاتا ہوں۔ تو کسی بندے نے کہا جی آپ تو مسیحا ہیں، آپ ہاتھ لگائیں، آپ کو معجزہ اللہ بیماری کو شفا دیتے ہیں، آپ اس پر ہاتھ لگاؤ تاکہ بیچارہ ٹھیک ہو جائے۔ فرمانے لگے میں امراض کا علاج کرتا ہوں، عذاب کو دور نہیں کرتا۔ حماقت بیماری نہیں ہے، حماقت خدائی عذاب ہے، تو میں عذاب سے دوڑ رہا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نمبر 1 بندہ مولوی ہو اور نمبر 2 سمجھدار۔ تو دماغ بھی چاہیے اور زبان بھی چاہیے، دماغ آپ لے کر آئیں، زبان ہم دیں گے، آپ دیکھنا انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کو کام کرنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ تقلید کے حوالے سے میں نے گزارش کی ہے کہ 4 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ اس سے پہلے 1-2 بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم تقلید پر زور اتنا کیوں دیتے ہیں اور اتنی گفتگو کیوں کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے اختلافات ہیں اس کی بنیاد تقلید ہے۔ اگر غیر مقلد تقلید پر آ جائے تو باقی مسائل پر بحث از خود ختم ہو جائے گی، باقی مسائل پر بحث از خود ختم ہو جائے گی۔ بات سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ وہ تقلید وہ کرتا نہیں ہے اور آپ ان کو دوسرے مسائل پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ بنیادی چیز تقلید ہے، آدمی تقلید پر آ جائے باقی اختلافی مسائل پہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مراقدہم، آپ دیکھ لیں ان کے متبعین اور مقلدین سے کبھی ان مسائل پہ مناظرہ نہیں ہوتے جن مسائل پہ غیر مقلدین سے ہوتے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے بعض مسائل ملتے ہیں لیکن اسی مسئلے پہ شوافی سے مناظرہ نہیں ہوتا، ان سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ شافعی سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ امام شافعی کا مقلد ہے اور وہ ان کے امام کی تقلید پہ عمل کرتا ہے، ہم اس امام کی تقلید پہ عمل کرتے ہیں، اور مقلد حق پر ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا، کبھی مناظرہ نہیں ہوتا۔ اور وہی مسئلہ غیر مقلد پیش کرے تو چیلنج بازی بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، حق اور باطل کی لڑائی بھی ہے، اور ملک میں ایک طوفان مچا رکھا ہے۔ اگر تقلید کا مسئلہ حل ہو جائے تو باقی مسائل از خود حل ہوتے ہیں، اور تقلید کا مسئلہ حل نہ ہو تو باقی مسائل حل نہیں ہوتے۔ دوسری بات